سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے اندر اپنی جو ایک خاص حکمت اور انسانوں کو لے کے فضل رکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسلام جو ہے، یہ رمضان جو ہے، دین کو مکمل طور پر ہر انسان کی ریفریش کر دیتا ہے، تازہ کر دیتا ہے پورا دین انسان کو۔ اسلام کے جتنے شعبے بھی ہیں سارے کے سارے جو ہیں وہ ریفریش ہو جاتے ہیں۔ سال بھر میں جو جن بھی معاملات میں ہم سستی کرتے ہیں یا غفلت آ جاتی ہے یا بھول جاتے ہیں یا بالکل اگنور کر دیتے ہیں، اللہ نے اس ماہ کے اندر یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اسلام کے ہر شعبے کو یہ نہ صرف ٹچ کرتا ہے بلکہ ریفریش کر دیتا ہے، تازہ کر دیتا ہے انسان پورے سال کے لیے۔ دیکھ رہے ہیں آپ جو سب سے بڑا ہمارے اسلام کا شعبہ ہے نماز، تو کس قدر آدمی نماز کی طرف رغبت پیدا کر جاتا ہے، ہر آدمی جاتا ہے نماز پڑھ جاتا ہے، یہ مسجدیں فل ہوتی ہیں، مسجدیں صبح مسجد کھل رہا ہے، ظہر پہ بھی مسجد کھل رہا ہے، عشاء پہ بھی مسجد کھل رہا ہے، جمعے پہ جگہ نہیں ملتی، یہ مسجدیں خالی پڑی ہوتی ہیں صبح کے وقت۔ ہر انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے یہ سمجھنے کہ وہ یاد کرا دیتا ہے رمضان کے اسلام میں ایک مسلمان کا نماز کے ساتھ کیا تعلق ہے، وہ اس کو تعلق یاد آ جاتا ہے، اس کی اہمیت یاد آ جاتی ہے کہ بھئی یہ اہمیت ہے رمضان کی ہمارے دین کے ساتھ، اور الحمدللہ بڑے بڑے لوگ نمازی بن جاتے ہیں، ریفریش ہو جاتے ہیں بالکل۔ اسی طرح آپ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، تلاوت قرآن ہے، یاد کراتا ہے رمضان کہ ہمارا ایک مسلمان کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے، دیکھیں وہ سمجھ جاتا ہے اتنا ڈیپ تعلق ہے۔ اور رمضان انسان کو بے انتہا محبت ہو جاتی ہے جس طرح نماز سے ہو جاتی ہے۔ جیسے عام دنوں میں تو نماز فرض پر بھی نہیں آتا تھا، لیکن جب سمجھ جاتا ہے رمضان کی برکت سے کہ اس میں تعلق کیا ہے میرا اس کے ساتھ، تو پھر نوافلوں کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، دیر ہو جاتے ہیں نوافل کی۔ اسی طرح قرآن سے تعلق جب اس کو سمجھ آتا ہے تو
کئی قرآن ختم کر دیتے انسان. اس طرح زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، ہر شعبہ جو ہے رمضان اس کو فریش کر دیتا ہے انسان کو. تو اسی طرح جو بہت اہم شعبہ ہے جو اسلام کا اخلاقیات انسان کے اندر، یہ بہت اہم شعبہ ہے اسلام کا. تو اس کو بھی ٹچ کرتے ہیں، اس کو بھی فریش بالکل تازہ کر دیتے ہیں. ایک ہی جملے کے اندر رمضان نے بتا دیا کہ اس کا انسان کے ساتھ مسلمان کا کیا تعلق ہے. وہ شہر مساوات فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے، جہاں نماز کا ہے، جہاں قرآن کا ہے، جہاں فلاں چیز کا ہے، جہاں صدقات کا ہے، جہاں زکوٰۃ کا ہے، تو یہ مہینہ جو ہے وہ لوگوں سے غمخواری کرنے کا بھی مہینہ ہے. ریفریش کر رہے ہیں ہماری اس چیز کو، بتا رہا ہے کہ مسلمان کا کیا تعلق ہے اخلاق میں، لوگوں کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعلق ہے، کتنا امپورٹنٹ ویچل اور یہ اہم حصہ ہے اسلام کا، جس کو ہم فراموش کر دیں تو بڑا مشکل ہے. کہہ دیا رمضان نے کہ رمضان ہے اس لیے کہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کا مہینہ ہے. بہت واضح پیغام دیا ہے. یہ صرف یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ غمخواری کا مہینہ ہے، بلکہ کہا ہے لوگوں کے ساتھ. لوگوں میں ہر آدمی آ جاتا ہے، مسلم بھی اور غیر مسلم بھی، گورا بھی اور کالا بھی، نہ مذہب ہے نہ نسل ہے، نہ اس میں کوئی چیز نہیں. تو بتایا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان کا پورے معاشرے کے اندر ہر انسان کے ساتھ کیا تعلق ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. یہ اندھا پیلی نہیں ہے کہ بس نماز تک ہی اسلام ہے، بس نہیں، ہر چیز کو ٹچ کر رہا ہے رمضان. لوگوں کے ساتھ تیرا کیا تعلق ہے کہ اسلام کا؟ اگر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو تیرا کیا تعلق ہے، تجھے پتا ہے اس کا؟ اسلام کیا بتاتا ہے، کیا ٹیچنگ دے رہا ہے اس پر؟ رمضان یاد کرا رہا ہے ہمیں کہ اگر کہیں اس میں کمزور ہیں یا غفلت ہے یا بھٹکے ہوئے ہیں یا اس پہ ہمارے عمل کمزور ہیں یا بالکل دور ہوئے ہیں، تو کہتا ہے واپس آ جا. تو یہ ہمارے لیے تو بہت زیادہ اہم پہلو ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو ایسے معاشرے کے اندر رہتے ہیں جہاں مختلف کلچر کے لوگ ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، مختلف چیزوں کے لوگ ہیں. That's very important thing. اس کو جاننا. اور یہاں جو لفظ استعمال ہے یہ دیکھیں آپ، معاصرت، غم خاری، کسی کا غم کھانا. سبحان اللہ. یہی نہیں کہ صرف ہاتھ ملا لیا، ہیلو ہاؤ آر یو، فائن، مسکرا دیے. کتنا ڈیپ تعلق بتایا ہے. ہاتھ بغل میں لے دیے، نہیں جی فلاں مذہب کا ہے، نہیں جی فلاں چیز ہے، یہ تو بڑا گندا ہے. اعلیٰ درجے کی بات کی ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ غم کھانا کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. غم کھانا یہ ہوتا ہے کہ کبھی اللہ نہ کرے کسی کی ماں بیمار ہو جائے اور پھر حال دیکھو اس کا کتنا حال ہے، کیسا غم کھاتا ہے اپنی ماں کا. مجھے پتا ہے وہی لفظ آئے گا کہ اپنی ماں کا غم خواری کر رہا ہے. اس لفظ کو استعمال کیا ہے کہ جو خونی رشتوں سے بلند رشتہ ہے جس سے انسان ٹچ کرتا ہے. فرمایا ایک غیر مذہب سے تیرا یہ تعلق ہے غم خواری کا. کون ریفریش ہو رہا ہے، ہر چیز ریفریش ہو رہی ہے نا. نماز بھی ہو رہی ہے، قرآن بھی ہو رہی ہے، سب چیز ہو رہا ہے، زکوٰۃ بھی ہو رہی ہے، اور یہ صدقات بھی ہو رہا ہے. اس پہ کہ ہاتھ تک دیا جائے گا، جو کہ سب سے زیادہ پہلو اسلام کا یہی ہے، اخلاقیات. مسلمان بنتا ہی جب اس میں اخلاق آ جائے، نمازی بنتا ہی جب اس میں اخلاق آ جائے، صوفی بنتا جب اس میں اخلاق آ جائے، اللہ والا بنتا جب اس میں اخلاق آ جائے. سب اعمالوں کو چھوڑ کر سب سے پہلے انسان کی اس باطن کی اخلاقی چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ بھئی اچھا نمازی ہے. کتنے بڑے بڑے محراب آپ ماتھے پہ سجا لیں لیکن آپ کا اخلاق گندا ہے، اس سے تعلق کوئی نہیں ہے آپ کے محرابوں کا.
پچھلے گھٹنوں میں نشان پڑ جائیں، نماز پڑھتے پڑھتے کمریں جھک جائے، کوئی تعلق نہیں اس کا. یہ اپنی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے مطابق عبادت نہیں ہے. تو اتنا اعلیٰ درجہ، اتنا اونچا درجہ دیا ہے انسان کو ایک مسلمان کے لیے. ایک اگر میں مسلمان الحمدللہ بن گیا ہوں تو مجھے ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپ دی اللہ پاک نے، بہت بڑی چیز دی ہے. اور جب کہ یہ بھی ہو کہ ہم ایسے کلچر میں اللہ میں بھیج دے کہ جہاں ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں. اب دیکھیں یعنی کتنا ڈیپ لے گیا اللہ پاک کہ تجھے اب غم کھانا ہے اس کا، کس کا، کوئی بھی ہو. اگر اس کو پیسے کا غم ہے تو اس کے غم کو دور کر، اگر اس کو بیماری کا غم ہے تو اس بیماری کو دور کر، اگر اس کو کپڑوں کا غم ہے تو اس کے غم کو، کپڑوں کو غم کر. جس چیز کا بھی فکر یا مصیبت میں وہ انسان مبتلا ہے یا پریشان ہے، یہ ایک مسلمان کا فرض بن جاتا ہے کہ اس کے غم خالی کرے. یہ اسلام کی تعلیم ہے، اسلام کی ٹیچنگ ایک مسلمان کے لیے. کیا اس اسلام کی جو یہ ٹیچنگ ہو اور یہ تعلیم ہو اور اس کے بعد مار دھاڑ قتل و غارت ہو رہی ہو اور اس میں کہا جائے کہ جی اسلام کر رہا ہے، تو اس میں کیا کہیں گے آپ؟ سبحان اللہ. سوائے اس کے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو علم نہیں ہے اسلام کے بارے میں کیا ہے. تو کوئی آدمی نام لے کے اسلام کو جو چیز کر دے گا تو آپ کو اندازہ پکڑ لیں، کوئی نہیں، اتنا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں آتا. تو اس کو کیسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں؟ نہیں اسلام نے کی ہے، نہیں اسلام. تو یہ تو اسلام، میں یہ ایک حدیث بتا رہا ہوں، اتنا وقت تو ہے ہی نہیں، تو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. یعنی ایک معمولی انسان بھی اب اسلام کو جاننا چاہے گا نا کہ میں اسلام کو جاننا چاہتا ہوں، وہ نماز کو نہیں جانے گا، قرآن کو. سب سے پہلے وہ یہ دیکھے گا کہ یہ آدمی کا تعلق کیا ہوگا اس انسان کے ساتھ. تو ایک دم یہ مار دینا دھبکا، بھئی یہ تو اسلام نے کر دی ہے، یہ تو مسلمان نے کر دی ہے. بلکہ یہ کہیں کہ یہ جو نام اس آدمی نے اپنا رکھا ہوا ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہو سکتا، کبھی حالت مسلمان نہیں ہو سکتا کہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم کے خلاف کام کیا ہے. ورنہ یہ نہ ہونا چاہیے، بالکل کوئی ڈھکوسلا ہے، یہ مداری ہے کوئی. اس کے پیچھے تحقیق کی جائے کہ پیچھے کانسپریسی کیا ہے اس کی، کہ اس نے اپنا نام مسلمان کیوں رکھا، ایک مسلمان کیوں کہہ رہا تھا اپنے آپ. بڑی لاجیکل بات ہے. جو تعلیم یہ دے رہا ہے، اب یہ ریفریش کر رہا ہے نا رمضان، کہ ایک مسلمان کا تعلق کتنا ہے زبردست ان لوگوں کے ساتھ، معاشرے میں کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، غم خالی جہاں دیا جا رہا ہے. یہ بھی نہیں کہا جائے گا اچھا چلو ٹھیک ہے سلام دعا کر لو، چلو ٹھیک ہے ہیلو ہیلو کر لو. نہیں، ڈیپ گیا کہ سارے غم لے لے، اس کے جو کچھ اس کے اندر غم ہے سب غم لے لے. بالکل نہیں دیکھنا ہے کس مذہب سے ہے، کس رنگ سے ہے، کس نسل سے ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس چیز کا. دیٹ از دا اسلام، اینڈ ہو پریکٹس اٹ از دا مسلم. اور جو پریکٹس نہیں کرتا یہ از ناٹ مسلم، وہ جنہیں ہمارا اسلام ہی نہیں ہے. تو لاجیکل بات ہے. اب ایک اس کی تو بہت بڑا مفہوم ہے. اتنی سے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں اسلام کدھر سے جاتا ہے اس ریلیشن کو شو کرنے کے لیے. ایک مسلمان کا کسی معاشرے کے اندر رہنے کا اور سہنے کا طریقہ کیا ہے، ان لوگوں کے ساتھ جو غیر مذاہب کے لوگ ہیں، مختلف مذہب کے لوگ ہیں، کیسے رہتا ہے ایک مسلمان، کیسے رہنا چاہیے. اسلام کیا ٹیچ کرتا ہے اس نے ایک بہت ہی ایسی چیز پکڑی ہے کہ جس کے بعد کوئی گنجائش رہ ہی نہیں جاتی کہ کسی اور معمولی انسان شک کر سکے. ایک مسلمان کا سٹیٹس دیا ہے کیا؟ معاشرے میں سب سے بڑی چیز، پہلی چیز جو پکڑی اسلام نے، کسی کو پکڑا ہے پڑوسی کو. اس سے بڑی کوئی مثال ملتی ہے؟ پڑوسی، نیبر. آپ کسی کے تو پڑوسی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اگر کوئی اور مثال دیتا ہے کہ بھئی آپ اس کی غم خاری کریں، ہمیں کیا پتہ یہ فلاں کریں. انہوں نے اتنا کیچ کر لیا ہے اس فیلڈ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہ مسلمان بچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس پر عمل نہیں کرے گا کہ ایک غیر مذاہب کے ساتھ یا عام لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق اچھا نہیں ہے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا. تو کہاں ٹچ کیا ہے کہ دور نہیں لگے، بلکہ فرمایا پڑوسی کو دیکھے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں تاکید کی ہے کہ ہمیں ڈر ہونے لگا کہ کہیں ان کو وراثت میں حصہ نہ دے دیا جائے.
اور یہ اللہ کے نبی شرف فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے اتنی تاکید کی ہے. جبریل کہاں سے آتے ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی تاکید کی ہے انسانیت کے بارے میں، معاشرے کے بارے میں، کہ تمہیں سے کوئی دخل نہیں، کوئی کچھ بھی ہے، میرا اور میرا اس انسان کا معاملہ ہے، چھوڑ دیں، اس سے کوئی تعلق نہیں. لیکن تجھے جیسے رہنا ہے وہ اس طریقے سے رہنا ہے کہ اگر تیرا پڑوسی ہے اس کے حقوق جو میں بتا رہا ہوں تو نے وعدہ نہیں کیے تو بہت کام تیرا خراب ہو جائے گا. اب مجھے بتائیں کہ جو اتنا قریب آدمی ہے، میں رہ رہا ہوں، میرے ساتھ اگر کوئی رہ لے میرے مکان کے ساتھ، تو مجھے کیا حکم دیا جا رہا ہے بتائیں. اگر مسلمان رہنا چاہتا ہوں میں اور جنت لینا چاہتا ہوں تو کیا حکم ہے؟ یاد کرنا دوست، ہم ایسے ہی رہ رہے ہیں نا ایسے. تو کبھی ہم نے اس پہ عمل کیا؟ ایسے ہی کرنا ہے، بالکل ایسے. من کانا، ایسے حدیث بتایا ہے، من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر، حدیث کا آغاز ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ پر، یعنی اللہ رسول سب آگے اس پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا پڑے گا. کوئی گنجائش ہے یہاں بھائی مار دھاڑ کی؟ ایمان سے بتائیں کوئی مسلمان اس کے بعد کیوں؟ اس میں حدیث کی اب جو اس کی تشریح کی ہے محدثین نے، سنیں کیا کہتے ہیں کہ اس حدیث پر یہ 3 چیزیں آ گئی ہیں کہ ایمان کا جز بن گئی ہے، یہ جز ایمان ہے سلوکی پڑوسی کے ساتھ سلوک کرنا، جز ایمان کا جز. نمبر 2 شرط دخول جنت، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو یہ شرط ہے. نمبر 3 اللہ اور اللہ کے رسول کا معیار ہے. یہ پتہ ہے چھوڑ سکتا ہے کوئی آدمی اس کو؟ یہ کس کے ساتھ کہا جا رہا ہے جی؟ پڑوسی کے ساتھ. تو باہر کیا حال ہوگا پھر مجھے بتائیں؟ دوسری جگہوں پہ وہ کیسے جائے گا؟ کرکٹ کی میچ دیکھنے جائے گا تو بم مارنے جائے گا، فلاں جگہ جائے گا تو ظلم کرنے جائے گا. جب پڑوسی کے ساتھ یہ حکم ہو گیا اس کو وائڈ کریں تو باہر تو اور حقوق بڑھ جاتے ہیں. سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. شرط ایمان، جز ایمان، شرط جنت، اللہ کے رسول کا معیار صرف کیا ہے کہ پڑوسی تیرا کوئی بھی ہے اسی رنگ و نسل کا ہے، حسن سلوک. حسن سلوک کے آگے ڈیفینیشن دی ہے. سبحان اللہ. اللہ کیا حسن سلوک؟ کہتا ہے یہ حسن سلوک سنو. اگر یہ قرض خواہ ہے تو اس کا قرض اتار. سبحان اللہ. اگر یہ بیمار ہے تو عیادت کر. اگر یہ پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور کر. اگر یہ کسی چیز پہ خوش ہوتا ہے، نعمت آ رہی تو جا کے مبارکباد دے. سبحان اللہ. جا کے مبارکباد دے اس کو. اور آگے سنیں کتنی بڑی بات کہی ہے کہ یہ بھی یاد رکھ تو مسلمان ہے، وہ پڑوسی کوئی بھی ہوتے کسی مذہب کا ہو، تجھے یہ تو نہیں کر سکتا کہ تو اپنے مکان کو اونچا کر لے اس سے. ایسا نہ ہو کہ اس تیرے اونچے مکان ہونے کی وجہ سے اس کے مکان کی ہوا رک جائے، تو مسلمان نہیں رہے، جنت میں نہیں جائے گا، جز ایمان ختم ہو جاتا ہے. کیا ایسا انسان بھائی مجھے بتاؤ یہ ظلم کر سکتا ہے؟ معاشرے میں ایسا ظلم کرے گا؟ کہیں اجازت ہے اس کی؟ اور اگر کہا جائے یہ مسلمان ہے تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ لوگ کیا ہیں؟ انہیں اسلام کا نہیں پتا، یہ اگنورنٹ ہیں، یا پھر کوئی اور بات ہوگی تو ہم نہیں کہہ پتا کیا بات ہے. اتنی وضاحت سے اسلام بتا رہا ہے کہ کہیں دشمنی کا شعبہ ہی نہیں ہے، کہیں نفرت کا شعبہ ہی نہیں ہے، کہیں ظلم کا خیال ہی نہیں ہے. وہاں تو اپنے ایمان کی، مجھے اپنے ایمان کی فکر پڑ جائے گی بھائی اللہ نماز سے پہلے میں کہوں گی تو اللہ کا حکم آ گیا. ہم مجاہد بیان فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس میں گیا تو ان کا غلام جو تھا وہ کاٹ رہا تھا، بکری کو کاٹ رہا تھا، اس کی کھال ادھار رہا تھا. تو جس کو کھال ادھیر رہا تھا عبداللہ بن عمر فرما رہے تھے کہ دیکھو بھائی جس پہ کھال اتر جائے تو گھر نہ لے جانا، تاکید کریں اس کو، سیدھا سب سے پہلے جو میرا پڑوسی ہے اس کو جا کے دینا. مجاہد کہتے ہیں میں کہتا غور سے کہتے آپ کو اپنے پڑوسی کا پتہ ہے؟ کہتے ہاں مجھے پتہ ہے. کہتے شاید آپ کو نہیں پتا، آپ گھر سے پہلے اس کو بھیجیں، وہ تو یہودی ہے. انہوں نے بڑی تعجب سے میری شکل میں دیکھا، تجھے معلوم نہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے بارے میں کیا حکم دیا ہے، اتنی تاکید کی ہے، اتنی تاکید کی ہے، اتنی تاکید کی ہے کہ ہم لوگ تو ڈر گئے تھے کہ اس پہ وراثت نہ دے دی جائے. ہم اپنے ایمان کو بچا رہا ہوں بھائی میں تو. سبحان اللہ. یہ مسلمانوں کا عمل ہے. کہیں نہیں، کوئی دوربین نہیں دی اسلام میں کہ آپ اسلام کو کسی کا کوئی مذہب ہو، کوئی تعلق ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کرتا ہے ہمیں کوئی دوربین نہیں دی، ایسی کوئی اینک نہیں دی کہ ہم اس اینک سے پہلے دیکھیں اس کا مذہب کیا نہیں ہے. پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دو، مصیبت زدہ ہے اس کی مصیبت کو زودہ دو. کسی حال میں بیچارہ خوش ہے، یہاں تک ہے کہ اگر وہ کوئی عیب کر رہا ہے، کوئی برائی کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے آپ کا پڑوسی، تو خبردار جا کے تم نے کسی اور سے کہا پردہ ڈال دو. اتنا مجھے بتا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک ایسی عجیب حدیث پیش کی ہے اس پر. فرماتے ہیں کہ وہ شخص کسی حالت میں بھی جنت میں داخل نہ ہوگا جس سے اس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے، اس کے اعضاء سے پریشان ہو. آپ اونچی آواز سے سن رہے ہیں ریڈیو اور آپ کا پڑوسی جو ہے وہ پریشان ہو رہا ہے، آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. رات کو سونے کے ٹائم ٹھک ٹھک آپ دروازے پر مار رہے ہیں. کوئی مذہب اتنا ڈیب گیا ہے کسی حق دینے میں. یہ ماں باپ کا حق نہیں بتا رہا ہوں یہ ماں باپ کا حق نہیں ہے، مسلمان سے مسلمان کا حق نہیں ہے، یہ ان کا حق بتا رہا ہوں کہ جو جن کا ہمارے سے اسلامی تعلق نہیں ہے. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ اسلام کا ڈسکرمنیشن ہے ہی نہیں کسی قسم کی. انسانیت سب سے بڑی چیز ہے، انسانیت سب سے بڑی چیز ہے. اور جس کا یہ ایمان نہیں ہے، جس کا یہ یقین نہیں ہے، تو اس کا قرآن بھی نہیں ہے، اللہ بھی نہیں ہے، اللہ کا رسول بھی نہیں ہے. تو یہ کون بتا رہے ہیں ہمیں؟ رمضان کس طریقے سے بتایا اس نے؟ سبحان اللہ. شہر المصاف فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے اس چیز کو بھی ریفریش کرو اپنے. دیکھو تمہارے نزدیک کہاں رہ رہا ہے، کون رہ رہا ہے، کس طرح رہ رہا ہے، کس کی وجہ ہے. کوئی بیچارہ آپ کا پڑوسی ہے، اس کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، آپ باہر نکلے اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے لے گئے، وہ دھکے دے رہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں پتنی کہاں جانا تھا، بہت ضروری میری گاڑی تھی، ماڈل 03 کی بنی، کون سی زمانے کی تھی، موریسن بہت ہی پرانی کھٹار گاڑی تھی بالکل. الحمدللہ بہت اچھی گاڑی تھی، بہت جگہ لے جاتی تھی مجھے، بڑی سیر کرائی اس نے. تو چلتی اپنے مرضی سے تھی، جب چلتی نہیں چلتی تھی. پھر اس پہ دم کرنا پڑتا تھا، تعویذ لٹکانا پڑتا تھا اور پھونک مارنی پڑتی تھی، پھر چل پڑتی تھی. بڑے بڑے دور تک سفر کرایا اس نے. آج بھی یاد آتی ہے، بلیو رنگ کی تھی، موریسن، 50 پاؤنڈ ملی تھی. اچھا جب ٹیسٹ پاس کیا تو بھائی وہ میں نکلا ہوا بہت ضروری جگہ میں جانا تھا، کہیں میرا انٹرویو تھا، کچھ تھا. تو ارد گرد بڑی بڑی گاڑیاں تھیں، کسی کے پاس کچھ تھا، کسی کے پاس کچھ تھا، وولوو تھا، کسی کی مرسیڈیز تھی. ہماری بیچ میں کھڑی تھی، شہزادی کھڑی رہتی تھی، ہمیشہ چمکتی تھی ماشاءاللہ. اب وہ اس نے نخرے کرنے لگی کہ نہیں تجھے انٹرویو پہ نہیں جانے دینا. میں سٹارٹ ہونے ہی نہیں ہے. اب میں اس کو ہر چیز دبا رہا ہوں، اس کے ہر پرزہ مجھے پتا تھا کہ شاید کسی پرزے سے جواب دے جائے، چل پڑے. اب کیا ہے، میں ادھر دیکھ رہا ہوں کوئی آئے، اس پہ دھکا لگا دے تو میرا کام سٹارٹ ہو جائے. کوئی آدمی نہیں آیا. میں کسی اشارے کروں، بھائی آئے، جی ہیو ٹو گو، سوری. یہ اپنے آدمی کی بات ہے، اپنے آدمی کی بات ہے. دور سے ایک آ رہا تھا بیچارہ، یہاں کا آدمی تھا. واٹس ہیپن، میں ٹو گو انٹرویو، اٹس ناٹ اسٹارٹنگ. اس نے اپنا کام چھوڑا کرتا، میں اکیلا دھکا مارتا ہوں، اور اس میں دھکا لگا دیا. ان لوگوں نے کہاں سے یہ اخلاق سیکھی؟ آج تک مجھے، آج 40 سال ہو گئے، یہ واقعہ کیوں یاد ہے مجھے؟ اس کے دل میں کیوں قدر ہے؟ واقعی اسلام ایک اچھا مذہب ہے. کتنا ٹچ کرتا ہے انسان کو کہ اگر کسی کی تکلیف کو کوئی دور کر دیتا ہے، وہ زندگی بھر اس کو نہیں بھول سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تو کسی پڑوسی کو ٹچ کر دے گا، اس کی کسی غم کو دور کر دے گا، تو مت سوچ تو نے اللہ کو کتنا خوش کر دیا. اگر وہ مومن ہے، مسلمان ہے، تو ہمیشہ تجھے دعاؤں میں یاد رکھے. اور آج بھی میرا معمول ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، زندگی کا معمول ہے. کوئی بھی میں وظیفہ کر رہا ہوں، کوئی ذکر کر رہا ہوں، قرآن پڑھو، جب تک میں یہ نہیں کہہ دیتا کہ یا اللہ اس کا ثواب اس شخص کے بس جس نے میری مصیبت کے وقت میں آ کے میری مدد کی تھی، کوئی بھی تھا، اس کا ثواب اس کو بخش دے.
آپ کرتے ہیں کیونکہ آپ اس پہ یہ تو ریفریش کر رہے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ بہت بڑا اسلام ہے, اور مجھے یقین ہے کہ میری یہ دعا بہت کام دے گی. اپنے لیے مانگتے رہتے ہیں دعا, میں اپنے آپ کو بتاؤں نا میری دعائیں کیا کیا ہیں, آپ حیران ہو جائیں. آپ تو سمجھتے ہیں میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں سارے 2 گھنٹے جو ہاتھ اٹھاتا ہوں, لیکن دعاؤں کا میرے رخ دیکھیں نا, آپ کدھر جا رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں. میں بڑے طریقے سے اللہ کو منا لیتا ہوں, میرے پاس بڑے اوزار ہیں میرے پاس. وہ ٹائم جو اپنے لیے میں مانگوں, میں اللہ تعالیٰ کو اس پوائنٹ سے کیوں نہ خوش کروں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو مانگ نہ مانگ, میں نے تجھے خوش کر دیا. دیکھنا چاہیے ہر چیز کو, اللہ کو راضی کرنے کے طریقے ہیں بھائی. تو یہ دیکھو کتنی بڑی بات ہے. تو بہرحال موقع کے مناسب سے بڑے ضروری تھا. ویسے بھی رمضان تھا, اور آج حالات بھی اسی قسم کے ہیں کہ آج تو بہت مانگ دوڑ پڑ رہی ہے, لیکن مجھے معذرت کرنی ویسے نہیں آتی فضول باتوں میں. میں ایک حقیقت ہوں کہ ٹاپک کیا ہے رمضان کا, وہ رمضان ہمیں خود بتا رہا ہے کہ یہ ریلیشن تمہارے جو ہیں یہ ایسے ہونے چاہیے, تم مسلمان ہو. تو اگر ہمیں کہیں کمی ہے, کمی ہو سکتی ہے, لیکن اتنی بڑی غلطی آدمی نہیں کر سکتا کہ استغفر اللہ خون خرابہ کر دے, ملکوں کو تباہ کر دے, برباد کر دے. یہ بدلے ہیں, یہ کوئی طریقے ہیں, مجھے بتائیں یہ کون سا سینس جس مذہب. اور پھر رمضان میں سبحان اللہ اندازہ لگائیں کہ رمضان جی کہہ رہا ہے کہ تو جنت میں نہیں جا سکتا, تو اللہ کو ہی نہیں پا سکتا, تیرا ایمان ہی نہیں ہے. تو نے اگر ایک پڑوسی کے ساتھ تھوڑی زیادتی کر لی تو یہ تو پوری دنیا کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. میرے بھائیو بس ایک دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس اسلام کو جو لوگ بدنام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی خبر لے, بس یہی ہے. اور اللہ تعالیٰ اسلام کے نام کو بلند کرے, اس کے جھنڈے کو بلند کرے, اس کی شان کو بلند کرے. اس کی بلندی جو ہے جھنڈے کا ہمیشہ ایک چیز ہوتی ہے بلند ہونے کے لیے, یاد رکھیں. کیا ایک ڈنڈا ہوتا ہے, اس ڈنڈے کو کسی نے پکڑا ہوتا ہے. جتنا آدمی بلند ہوگا وہ جھنڈا بھی اتنا ہی بلند ہوگا. ظاہر ہے اللہ کے نبی میں اسی انسان کو جھنڈا دیتے تھے کہ جس کی طاقت بھی ہوتی تھی, کیونکہ پتا تھا کہ میں اس کو جھنڈا دے رہا ہوں, اس جھنڈے کو بلند کرے گا یہ شخص. تو ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے جھنڈے کو بلند کرنا ہے. اور کس طرح بلند ہوگا؟ جب ہم اپنے اندر وہ کریکٹر اور خصوصیات پیدا کر لیں گے جس سے اسلام کا جھنڈا بلند ہوتا ہے. اس کا نام صوفیزم ہے. ہم نے ایسے انسان بننا ہے. یہ ہم صوفی, ہم یہ صوفی ہیں. اسلام کے جھنڈے کے اندر اپنے اندر وہ کریکٹر پیدا کرتے ہیں. اللہ نے اس ڈنڈے کو ہمارے ہاتھ میں دیا ہے کہ ہم صوفی کہلاتے ہیں, ہم ذکر کرتے ہیں. جب اس ڈنڈے کو ہمارے ہاتھ میں دیا ہے, اس ڈنڈے کے بلند کرنے کے لیے یاد رکھیں وہ خصوصیات پیدا کر لیں اپنے آپ کے اندر, وہ کوالٹیز ہمارے اندر آ جائیں, وہ صفت ہمیں آ جائیں کہ جس سے اسلام کا جھنڈا بلند ہوتا ہے. تو الحمدللہ جس وقت روز قیامت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا تھا. تو یاد ہو کبھی بھی مار نہ کھانا اپنے کریکٹر سے. اللہ کی عبادات میں کہیں کمی ہو جائے, کہیں عبادت میں جھول آ جائے, کہیں فرق آ رہا ہے, اللہ رحم فرمائے. بہت سے اللہ کے پاس اور بہت چانس ہے, لیکن ایک چیز کو مضبوطی سے پکڑنا کہ جو اخلاق, جو کریکٹر, جو تعلیمات اخلاق کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے ہمیں دی ہیں, پریکٹیکل کر کے دی ہیں کہ پڑوسیوں کے پاس آپ کیسے تشریف لے جاتے تھے اور کیسے کیسے پڑوسیوں کے پاس جاتے تھے, جو آپ کو گالیاں دیتے تھے, جو آپ کو کوڑا پھینکتے تھے, جو آپ کو کانٹے پھینکتے تھے, جو آپ کو بد دعائیں دیتی تھے, جو اوپر سے آپ تشریف لاتے تھے گندی چیزیں پھینکتے تھے, آپ اس کے دروازے پہ جا کے نوک کرتے ہیں اتنی دنوں سے مجھ پہ کوڑا نہیں پھینکا. آدمی تو صحیح ہے نا, عورت تو صحیح ہے نا, وہ سبحان اللہ. عورت چیخنے لگی اندر سے کہ وہی آدمی جس میں کوڑا پھینکا تھا. وہ صرف اس لیے گئے کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تو نے پھینکا کیوں نہیں کوڑا, دشمنی تو ختم نہیں ہو سکتی, یقیناً تو بیمار ہے, تو میں عیادت کرنے ہوں, میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ پڑوسیوں کی عیادت کرو. مجھے نہیں پتا کہ تیرا کون سا مذہب ہے. جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں, آپ کا ایک ایک زندگی کا پہلو ہمیں بتاتا ہے اس تعلیمات کے بارے میں. ہم کیوں بھول گئے ان چیزوں کو؟ ہمارے اخلاق کہاں چلے گئے؟ کوئی ہم پہ ظلم کرتا ہے کرے, کوئی ہمیں برا کرتا ہے کہ ہے, اس حد تک جب تک اسلام اجازت دیتا ہے کہ تم بدلہ نہ لو, اور جو طریقے بتائیں بدلہ لینے کو تو ڈفرنٹ ہے, ڈفرنٹ ویژن ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ پاک رمضان میں یہ بھی سکھا رہے ہیں ہمیں, اور بہت بھی سیکھتے آ رہے ہیں چیزیں, ابھی اور بھی سیکھنی ہے الحمدللہ. تو اس چیز کو بھی گرفت کریں کہ جو کوئی پڑوسی ہے
اس کا تو غمخواری ہے. غمخواری کا تو بہت بڑا لفظ ہے. اب تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم تکلیف برداشت کریں گے لیکن پڑوسی کو. ارے جنید بغدادی تھی، یہ کوئی تھے، یہ صوفی کی بات بتا رہا ہوں آپ. تو ان کے گھر میں چوہے ہو گئے. چوہے بڑی خبیث چیز ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. جب تنگ کرتے ہیں تو بہت تنگ کرتے ہیں. تب اتفاق ہوا آپ کو تو ہر چیز کو کھا پی کے چلے جاتے ہیں. رات کو اٹھ کے نکل کے ادھر منہ مارتے ہیں، ایسے ہی پھرتے ہیں، ایسی گندی چیز ہے. تو وہ گیا، اس نے دیکھا کہ حضرت آپ کے یہاں تو بڑے چوہے پھر رہے ہیں. کہتا ہاں بھائی تو چوہے ہیں. کہنے تو ایسا کریں پھر میرے پاس بڑی دوست بلی ہے، بلی کی خوشی سے چوہے بھاگ جاتے ہیں، میں آپ کو بلی لا دیتا ہوں تاکہ چوہے بھاگ جائیں. کہتا نہ مت لانا. کہتے کیوں؟ کہتے اس لیے کہ اگر تم نے بلی کو یہاں لے آئے تو چوہے تو بھاگیں گے، اور چوہے کہاں بھاگیں گے؟ میرے پڑوسی کے پاس جائیں گے. میں نہیں چاہتا ظلم کروں کہ میرے پڑوسی کے پاس میرے چوہے چلے جائیں. مجھے تکلیف برداشت ہے. اس نے حضرت یہ تو یہودی ہے. کہتا مجھے پتہ ہے لیکن ہے یہودی، لیکن حق اس کا بہت بڑا ہے میرے پر. انسان ہے، میں کبھی نہیں سکتا میری وجہ سے اس کو تکلیف پہنچے. مجھے بلی نہیں چاہیے، میری چیزیں کھا جائیں تو چوہے کھا جائیں. ہم ایسے صوفی ہیں، ایسے ہونا چاہیے بالکل. الحمدللہ اخلاق کو جب تک بلند نہیں کریں گے، اپنے کسی چیز کو اونچا نہیں رکھیں گے، ہم یہ صفت ہمارے میں پیدا نہیں ہے. یہ صوفی تو بڑی بات ہے، مسلمان ہی نہیں ہے. حدیث بتاتی ہے انسان اسلام میں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.